اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے، ارب شکر ہے، اس نے اپنے فضل سے آج ہمیں دورہ تفسیر القرآن کے سبق نمبر 122 کے شروع کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ سبق نمبر 122 ہے، 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل ہے اور آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ فرماتا قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کیا تھا، اپنے اپنے داؤ کھیلے تھے، چالیں چلی تھیں۔ پھر فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پھر اللہ نے بنیادوں سے ان کی عمارت کو لے لیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، جب بنیادوں سے عمارت کو لے لیا تو چھت تو اوپر گرنی تھی نا، پھر چھت ان پر گر پڑی، من فوقہم، اوپر سے۔ یہ حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، تمثیل بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے مکر کی جو عمارت بنی تھی، اللہ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور یا یہ کہ واقعی ان کے مکانات کی جب بنیادیں اللہ نے ہلا دی تو اوپر سے چھت گر پڑی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جن کی انہیں خبر نہ تھی۔ یہ تو دنیا میں حال ہوا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور فرمائے گا اوے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے تم جھگڑا کرتے تھے، کہاں ہے وہ تمہارے بت شد؟ قال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے فرمایا، جن کو علم دیا گیا تھا، انہوں نے کہا ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، بے شک رسوائی اور برائی اس دن کافروں پر ہے، ایمان والوں پر نہ رسوائی ہوگی نہ برائی ہوگی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں۔ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں نا، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو وہ کافر صلح ڈال دیتے ہیں، تابع داری ڈال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، فرشتے ہو تو انہوں تے لگی ہے غلطی، اسی کدی برا کم نہیں سا کر دے۔ بلا ہاں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہ لوگ جو دنیا کے اندر برائی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، وہ جب جان ان کی نکالیں گے نا فرشتے، تو کہیں گے نہیں ایسا تو کدی کوئی برا کام نہیں کیتا، فرشتے دبکے مارن گے نا انہوں، تو اس وقت ایمان لائیں گے، لیکن اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، چلو جہنم کے دروازوں کے اندر چلے جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ اچھا کافروں کو یہ کہا جائے گا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا، جو اللہ سے ڈرتے تھے، ماذا انزل ربکم، اور تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا تھا، یہ جو وحی آئی تھی، یہ قرآن، یہ کیا تھا؟ قالوا خیرا، وہ کہیں گے خیر ہی خیر ہے، بہتری بہتری ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے،
ان کے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھلائی، ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خیر اور شر یہ دونوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں۔ خیر اخیر تھا، شر اشرر تھا، تو حمزہ جو ہے پہلے والا کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا، تو باقی رہ گیا خیر اور شر۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کتنا اچھا ہے پرہیزگاروں کا گھر، جنات عدن، یہ ہمیشہ کے باغات ہیں، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، لہم فیہا ما یشاءون، جنتیوں کو جنت میں وہ ملے گا جو چاہیں گے، یعنی جنتیوں کو جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ آج اس دنیا میں یہ شان ہے اللہ کی، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہاں، ہم نبی کریم علیہ السلام کے بارے عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اکثر اوقات سرکار جو چاہتے تھے ہو جاتا تھا، اکثر اوقات۔ تو یہاں ہمیں وہابیہ کہتے ہیں اور تم تو شرک کرتے ہو، بندہ جو چاہے وہ ہو جائے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اور بھائی شرک کا فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، یہ صفت جو ہے یہ تو جنت میں جنتیوں کو حاصل ہوگی، جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ تو جب جنت میں یہ صفت حاصل ہوگی، جنت میں شرک نہیں ہوگا، تو یہاں ماننے سے شرک کیسے لازم آتا ہے؟ کیونکہ شرک کے اندر تفریق نہیں ہوتی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ متقین کو، پرہیزگاروں کو بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ جن کی جان نکالتے ہیں نا فرشتے، طیبین، اس حال میں کہ جن کی جان نکالی گئی ہے وہ پاک صاف ستھرے، یقولون، فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ کیا قسمت ہے اس بندے کی جسے اللہ کے فرشتے سلام کہیں، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، چلو جنت میں تشریف لے جاؤ، بدلہ ہے اس کا جو تم کام کرتے تھے، بدلہ ہے اس کا جو تم کام کرتے تھے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے، ویسے حدیث شریف ہے کوئی بندہ صرف اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، آقا آپ بھی؟ فرمایا میں بھی تو اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا نا۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے ادخلوا الجنت، جنت میں چلے جاؤ، بما کنتم تعملون، بدلہ ہے اس کا جو تم کرتے تھے۔ تو بات ذرا سمجھنے کی ہے، یہ جو ہم یہاں کرتے ہیں نا نیکی، یہ بھی تو اللہ کے فضل سے ہی ہے نا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو کیا ہم قرآن پاک کھول کر بیٹھے ہوتے؟ کیا ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھتے؟ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی یہاں نیک عمل کرنا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك، یہ مشرک، یہ کافر اعتراضات کرتے رہتے تھے نا، اب اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے اوے تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ کیا اس چیز کا انتظار کرتے ہو کہ تمہارے پاس فرشتے عذاب لے کر آ جائیں، یا تیرے رب کا امر آ جائے، تیرے رب کا حکم آ جائے، یعنی عذاب آ جائے، اور تم عذاب کا انتظار کر رہے ہو؟ جس طرح تم کر رہے ہو، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا۔ وما ظلمہم اللہ،
اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بندے کو عقل دی، صلاحیتیں دیں، اس کے سامنے رستے رکھ دیے، یہ نیکی کا رستہ ہے دائیں طرف والا، یہ برائی کے رستے ہیں۔ اب جس بندے نے نیکی کا رستہ اختیار کیا، کہہ سکتے ہیں اللہ نے اس کو ہدایت دی، کیونکہ رستے تو اللہ نے بنائے ہیں نا۔ اور جس نے برے رستے اختیار کیے، کہہ سکتے ہیں اللہ نے اس کو گمراہ کیا، کیوں؟ رستے تو اسی نے بنائے ہیں نا۔ بندہ چلا ان پر اپنی مرضی سے ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، وہ جو گناہ گار تھے نا، پس ان کو پہنچی کیا چیز پہنچی؟ ان کے عملوں کی برائیاں۔ وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو کس چیز نے؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ دا عذاب آئے گا، کوئی گلے کرنا لی اللہ دا عذاب آئے گا، تو عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے نا، تو عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ اب مشرکوں کی ایک اور دلیل جو آج بھی کئی لوگ دیتے ہیں، وقال الذین اشرکوا، مشرکوں نے کہا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا نا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قطعاً عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، ہم بھی اور نہ ہی ہمارے باپ دادا ان کی عبادت۔ یہ تو اللہ نے چاہا، اس کی چاہت کی وجہ سے ہم نے ان کی عبادت کی۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، انہوں نے کچھ جانوروں کو حرام کر دیا تھا، کھانا پینا، ان سے کام وام لینا۔ کون سے جانور؟ جو سورہ انعام میں گزر چکے ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، بتوں کے نام پر نام زد کر کے جو جانور چھوڑتے تھے نا، ان کو انہوں نے حرام کیا تھا نا۔ وہ کہتے ہیں ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے، من دونہ من شیء، اس کے مقابلے میں ہم، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو ہم حرام نہ کرتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، جو بات انہوں نے کی ہے اسی طرح کی بات کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے یہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے۔ ایک فقیر بابے کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جناب اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، تو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہی ہے نا، تو مجھے سزا کاہے کی؟ فقیر بابے نے وٹا کول سی چکیا تے ٹھا وہ متھے تے ماریا، وہ خونو خون ہو گیا۔ چلا گیا پولیس کے پاس، میں فقیر بابے نو مسئلہ پوچھا سی، انہیں میرا سر پاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ پولیس نے کہا بابا جی تساں کیوں سر پاڑیا؟ انہیں کہا پتر اللہ دے حکم نال، اللہ دے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا، تو میں بھی جڑا انہوں وٹا ماریا ہے نا، یہ اللہ دے حکم نال ہی ماریا ہے نا۔ لوگ کہنے لگا میں نے سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی۔ ایک ہے اللہ کی مشیت، ایک ہے اللہ کی رضا۔ تو اللہ راضی نہیں ہوتا اس بات پر کہ اس کی نافرمانی کی جائے، اس کے بغاوت کی جائے۔ اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا رسولوں پر ہے سوائے واضح طور پر پیغام پہنچانے کے؟ یعنی رسولوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا۔ عذاب نازل کرنا یہ رسولوں کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول، اور اس کو کیا آرڈر دیا کہ کہو ان کو ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے پرہیز کرو۔ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ شے
جو گمراہی کا حکم دے وہ طاغوت ہے۔ شیطان بھی طاغوت ہے، اور ہر وہ چیز جو گمراہی کی طرف دعوت دے بلائے وہ طاغوت ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، جب رسول آئے نا ہر امت میں، تو کچھ لوگ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ٹھیک اتری، گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ یہ مکہ کے قریب ہی تھی نا یہ چیزیں، یہ سمود وغیرہ، فرمایا چل پھر کر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ ان تحرص علی ہداہم، محبوب اگر تو ان کی ہدایت پر حریص ہے، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو بے شک اللہ نہیں ہدایت کرتا جسے گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام امت کے ایمان پر بڑے حریص ہیں، حریص علیکم۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں یاد رکھیے ہدایت کے معنی ہیں کئی، وہ سورۃ فاتحہ میں نے ہدایت کے معنی لکھوائے ہیں نا، ہدایت کی قسمیں لکھوائی ہیں میں، تو یوں سمجھیے ایک ہے رستہ بتانا، اور ایک ہدایت ہے منزل پر پہنچانا۔ سرکار کی ڈیوٹی کیا ہے؟ رستہ دکھانا۔ منزل پر پہنچانا یہ سرکار کی ڈیوٹی نہیں، منزل پر کون پہنچاتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کس کو منزل پر پہنچاتا ہے؟ جو اس کے رستے پر چلنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور جو اللہ کے رستے پر چلتا ہی نہیں ہے اللہ پھر اسے منزل پر نہیں پہنچاتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے پورا ٹل لگا کے اللہ کی قسمیں کھائیں۔ جہد ایمانہم، اپنی قسموں میں پورے زور سے اللہ کی قسمیں کھائیں۔ کیا قسمیں کھائیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، جو مر جائے گا اسے اللہ زندہ نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے بڑے قسم، اللہ قسم ہے قسم ہے قسم ہے۔ اللہ فرماتا بلا، اور کیوں نہیں ہوئے؟ وعدن، یہ وعدہ ہے، علیہ حقا، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پر بندہ کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا، لیکن وہ اگر خود اپنے آپ پر کوئی چیز لازم کر لے تو وہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا سچا وعدہ ہے اس کے ذمہ کرم پر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اس لیے کہ کھول کر بتا دے ان کو اس چیز کے متعلق جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو کھول کر بتاتا ہے۔ پھر بھی کوئی اگر راہ راست پر نہیں آتا تو پھر جائے جہنم میں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس لیے بھی کہ کافروں کو لگ پتہ جائے انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹے تھے۔ قیامت کے دن اللہ کھول کے بتائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ مردہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، بے شک ہم کسی چیز کے بارے میں جب ارادہ فرما لیتے ہیں
صرف اتنا کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو جس اللہ نے تم نہیں تھے، تم کوئی چیز نہیں تھے، تو تم کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا اور ایک نطفے سے تم کو بنایا، تو کیا اللہ کو دوبارہ بنانے میں کوئی دقت آئے گی؟ نہیں، وہ کن کہنا تو سب نے دوبارہ بن جانا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یہ صورت ہے مکیہ، اور یہ آیتیں بھی مکہ شریف میں نازل ہوئی تھیں جو اب پڑھ رہا ہوں۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ ظلم سہنے کے بعد جن لوگوں نے ہجرت کی، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ظلم سہنے کے بعد؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو پہلے ہجرت کرنے والوں میں 11 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، اور ان میں نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ پھر بعد میں جب خبریں پہنچی مکہ شریف کہ حبشہ میں تو یہ بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، تو پھر کچھ اور لوگوں نے بھی ہجرت کی، تو مل ملا کے ان کی تعداد تقریباً 83 بیان کی جاتی ہے۔ اب ان کے بارے اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم ضرور بھی ضرور ان کو دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ یہ وعدہ تھا مہاجرین حبشہ کے ساتھ، اور یہ وعدہ کس طرح پورا ہوا کہ ان کو دنیا میں اچھی جگہ ملی۔ کون سی؟ مدینہ شریف ہے۔ اب مدینہ شریف سے بڑی اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ان کو یہ اچھی جگہ ملی۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ آخرت کا جو اجر ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ کسی طرح جان جاتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا، جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، وہ کافر اعتراض کرتے تھے نا، یا نبی تجھے ہی اللہ نے بنانا تھا، اگر نبی بنانا ضروری تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور یہ جو تمہارے سامنے اہل کتاب ہیں ان سے ہی پوچھ لو، پہلے جتنے نبی آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ سارے بشر تھے، سارے مرد تھے۔ تم بھی تو کہتے ہو نا ہم ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ بھی تو مرد ہی تھے نا۔ فَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ پتہ چلا نبی کے لیے ضروری ہے کہ مرد بھی ہو اور اس پر وحی بھی آئے۔ جو مرد نہیں، وحی نہیں آئی، تو اس کو نبی نہیں کہہ سکتے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن یہ ساری گفتگو اس عالم کے ساتھ ہے، اس عالم کے ساتھ۔ عالم اجساد میں جو نبی ہوگا اس کے لیے مرد ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے وحی کا آنا بھی ضروری ہے۔ ہاں عالم ارواح اس کی ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں، وہ ایک حدیث شریف آتی ہے مَتَىٰ وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ، تو ہم نے مان لیا کہ عالم ارواح میں نبی تھے، لیکن کیفیت کیا تھی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بالبینات والزبر، ہم نے پہلے بھی رسول بنائے نا مرد، اور ان کو بھیجا کس کے ساتھ؟ بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ، والزبر، اور کتابوں کے ساتھ۔ زبر جمع ہے زبور کی، اور زبور کہتے ہیں کتاب کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ،
اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو لوگوں کو اس قرآن کا مطلب سمجھا دے، ان پر واضح کر دے، ما نزل الیہم، جو ان پر اتارا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید وہ دھیان کر لیں، فکر کر لیں۔ اب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے ہم نے ذکر نازل کیا آپ کی طرف تاکہ آپ اس کو بیان فرمائیں۔ پتہ چلا کہ بعض آیات ایسی ہیں جن کا ترجمہ سمجھنے کے لیے، مفہوم سمجھنے کے لیے ہم لوگ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے نا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور جو کہتے ہیں نہیں نہیں نبی کریم علیہ السلام کے بغیر ہی ہم قرآن سمجھ لیں گے، تو ان کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ کئی آیتیں ایسی ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی جب تک نبی کریم علیہ السلام کا فرمان موجود نہ ہو۔ لیکن ہر حدیث بھی نہیں مانی جاتی، حدیث کو دیکھنے کے لیے راوی دیکھنے پڑتے ہیں، پھر درایت دیکھنی پڑتی ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو برے برے مکر کرتے ہیں؟ اس بات سے بے خوف ہو گئے أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس عذاب آ جائے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہاں سے آیا، أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، فما ہم بموجزین، وہ اللہ کو تھکا تو نہیں سکتے نا، او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ ان کو پکڑے تخوف میں۔ تخوف کا ایک معنی ہے ڈر، اور ایک معنی ہے نقصان، نقصان چیزوں میں کمی آنی شروع ہو جائے، او مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، آہستہ آہستہ یہ جب نقص ہوتا ہے تو خوف بھی تو ساتھ ہوتا ہے نا، پھر کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، پس بے شک تمہارا رب تو بڑا ہی مہربان ہے، رحم والا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، یتفیأ ظلالہ، اس کا سایہ جھکتا ہے، عن الیمین والشمائل، یمین کا ویسے معنی ہوتا ہے دائیں سائڈ، یہ یمین واحد ہے، شمائل یہ شمال کی جمع ہے، بائیں طرف جمع کا صیغہ ہے، ویسے تو معنی یہ ہے، لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ یمین سے مراد ہے زوال سے پہلے، اور شمائل کا معنی ہے زوال کے بعد۔ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو، اس کا سایہ بھی جھکتا ہے سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے۔ تم اللہ کو سجدہ کرو یا نہ کرو، تمہارا اپنا سایہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے جھک رہا ہے نا۔ وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت والے نہیں ہیں۔ عزت والا کون ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، من دابۃ، چوپایوں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں سوال ہو سکتا ہے جانور کب سجدہ کرتے ہیں؟
اور ہر انسان یہ کب سجدہ کرتا ہے اللہ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اور بھئی تم سجدہ نہ کرو یا نہ کرو، تمہارا سایہ تو سجدہ کر رہا ہے نا۔ چونکہ تمہارا سایہ سجدہ کر رہا ہے اس لیے اللہ کہتا ہے للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض والملائکۃ وہم لا یستکبرون، فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر ہے، ہمارا حاکم ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو ابھی سجدہ کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا اے دو خدا مت بناؤ، خدا دو نہیں ہیں، انما هو الہ واحد، بے شک وہ ایک ہی معبود ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ اس جملے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ صرف اللہ سے، بس۔ کسی اور سے ڈرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن خدا خود فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم سے بھی ڈرو۔ ایک طرف کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو، دوسری طرف کہتا ہے جہنم سے ڈرو۔ بھئی یہ شرک نہیں، کیونکہ جہنم کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اس کے اندر آگ کس نے جلائی ہے؟ اللہ نے۔ عذاب دینے والی چیزیں جو وہاں رکھی ہوئی ہیں وہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ تو جہنم سے ڈرنا یہ اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ایاک نستعین، میری بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگیں، تجھ سے مدد مانگیں۔ لیکن ایک دوسرے سے ہم مدد مانگ لیتے ہیں، ادھر کہتے ہیں ایاک نستعین اور ادھر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نستعین اور آگے پیچھے اوروں سے مدد مانگ لیتے ہیں۔ تو بھئی یہی بات ہے کہ جب اللہ کے بندے کو یہ سمجھ کر کے اس کے اندر مدد کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، اللہ کی عطا کا مظہر ہے، تو یہ سمجھ کر اس سے مدد مانگنا، یہ اور سے مدد مانگنا نہیں، یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ ویسے اس کی پوری بحث میں ایاک نستعین کی تفسیر میں کر چکا ہوں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کی عبادت لازم ہے۔ یہاں دین کا معنی کیا کریں گے؟ عبادت، یا اسی نے جو دین دیا ہے اس کی تابعداری لازم ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ نہ، صرف اللہ سے ڈرو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تم کو پہنچتی ہے تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو تم اسی کی طرف پناہ لیتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ کھول دیتا ہے تکلیف کو تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، کہ وہ ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دیا ہے اس چیز کی۔ فتمتعوا، چلو کھا پی لو چند دن، کچھ نفع اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ ایسے بے وقوف ہیں مشرک
کہ جن کو جانتے ہی نہیں ان کے لیے ہمارے دیے ہوئے میں سے حصہ مقرر کر لیتے ہیں، جن کو یہ جانتے ہی نہیں ان کے لیے ہمارے دیے ہوئے میں سے حصہ مقرر کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ حصہ تو ہو گیا نا اللہ کا، اور یہ حصہ ہو گیا حبل کا۔ یہ حبل کیا چیز ہے؟ کوئی پتہ نہیں ان کو حبل کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک مورتی ہے اس کا نام حبل رکھ دیا، حبل کو الگ چیز تو ہے ہی نہیں نا۔ تو یہ کتنا ظلم ہے کہ جس کے بارے جانتے نہیں وہ ہمارے دیو میں سے اس کو ہمارا شریک بنا کر اس کے لیے الگ حصہ مقرر کر دیتے ہو۔ مکے والے کرتے تھے نا، جیسے کہ میں نے پہلے سبق بتا چکا ہوں سورہ انعام میں، وہ کہتے تھے یہ حصہ ہے اللہ کا، تو وہ خرچ کر لیتے تھے مہمانوں وغیرہ پر، اور یہ حصہ ہے بتوں کا۔ اور اللہ کے لیے جو حصہ رکھتے تھے نا غلہ وغیرہ بڑا ماڑا جیا، اور بتوں کے لیے جو حصہ رکھتے تھے وہ بڑا خوبصورت بڑا تکڑا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کتنا ظلم ہے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ہے تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم یہ گھڑتے تھے اپنی طرف سے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم، اور اپنے لیے، ما یشتہون، جو چاہے، اپنے لیے لڑکے چاہتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا مجھے لڑکا ملے، تو اپنے لیے لڑکے چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ کمال ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے نا اور تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے انثیٰ کی، ظل وجہہ مسودا، تو اس کا چہرہ کاڑا ہو جاتا ہے۔ وہو کظیم، اور وہ غصہ ہی پیتا رہتا ہے، غصہ ہی کھاتا رہتا ہے، سڑی بوتھی۔ اس کو شرم آتی ہے، ہائے میں کیا کروں، میرے بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بعض ایسے بھی تھے۔ 6 سال کی لڑکی ہوتی نا، اس کو نہلا دھلا کر خوبصورت کپڑے پہنا کر باہر لے جاتے اور پھر ایک گڑھا کھودتے اور اس کے گڑھے کے کنارے پر لڑکی کو کھڑا کر کے نا پیچھے سے دھکا دے دیتے، اور لڑکی جاتی گڑھے کے اندر، پھر اس کے اوپر وہ ابا 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 کہہ کے پکارتی رہتی تھی، لیکن ان ظالموں کے دل ذرا نہیں پسیجتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ قوم سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کیوں؟ جو اسے خوشخبری دی گئی ہے نا اس کی برائی سے۔ لڑکی کی مجھے بشارت دی گئی ہے اور میں کنوں ملا، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا وہ اسے رکھے گا ذلت کے ساتھ یا اسے پھر مٹی کے اندر دفن کر دے گا؟ الا ساء ما یحکمون، اے خبردار کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بچیوں کو زندہ درگو، اللہ کی رحمت ہے، بچی اللہ کی نعمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک بچی کی بھی بہترین تربیت کی، پہلے 3 پھر 2 پھر 1، جس نے ایک بچی کی بھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ تو بچیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اللہ کی نعمت ہوتی ہیں۔ ویسے بھی میں خود بیٹیوں والا بھی ہوں، بیٹوں والا بھی ہوں۔ یہ بیٹیاں بیٹوں کی نسبت ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتی ہیں، ان کو موقع کم ملتا ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں، لیکن جب بھی آتی ہیں تو وہ بڑی خدمت کرتی ہیں، ماں باپ کی فدا ہوتی ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے
ان کا تو برا ہی حال ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی شان تو سب سے بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے نا تو زمین میں کوئی زندہ نہ بچے، سب پکڑے جائیں، رگڑے جائیں۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وعدہ آ جائے گا، ان کی اجل آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو وہ نہ اس گھڑی کو مؤخر کر سکتے ہیں نہ ہی مقدم کر سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے وہ چیز بناتے ہیں جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں اللہ کی مرضی پر چلتے نہیں اور کہتے ہیں دیکھو دنیا میں ہم شان سے رہ رہے ہیں، ٹور سے رہ رہے ہیں، اول تو ہم نے دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا، اگر ہوئے بھی نا تو وہاں بھی جنت ہمیں ملے گی۔ اللہ فرماتا لا جرم، لا جرم، کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، ان لہم النار، بے شک ان کے لیے جہنم ہے، وانہم مفرطون، اور یہ اپنی حد کراس کرنے والے ہیں۔ ہم نے جو بارڈر مقرر کیا تھا یہاں تک رہنا ہے، آگے نہیں جانا، چونکہ یہ حدوں کو کراس کرنے والے ہیں اس لیے ان کے لیے پکی جہنم ہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم بے شک ہم نے بھیجا کئی گروہوں کے پاس، من قبلک، آپ سے پہلے، فزین لہم الشیطان اعمالہم، پھر ان کے لیے شیطان نے مزین کر دیے ان کے عمل، فہو ولیہم، تو یہ شیطان ان کا وارث ہے، الیوم، آج کے دن، آج کے دن، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب مگر اس لیے وہ تو اس کو کھول کر بیان کر دے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس بات میں اختلاف کریں۔ ہم نے کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ جس بات میں لوگ اختلاف کریں گے اس میں تو کھول کر فیصلہ سنا دے۔ وَہُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایماندار قوم کے لیے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے وسیلے سے زمین کو زندہ کیا، اس کے مرنے کے بعد زمین بنجر ہو گئی تھی، کوئی چیز اس میں نہیں اگ رہی تھی، ہم نے بارش نازل کر دی، بارش نازل کی تو چند دنوں کے بعد یہ ہریالی ہو گئی، ہر جگہ ہرا بھرا قطع ارض نظر آنے لگا۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے کہ جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو دوبارہ زندہ کر لیتا ہے وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، جو کان لگاتی ہے، کیا کہا ہے میرے اللہ نے، تو اس کے لیے نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اب آگے اللہ تعالیٰ اور دلیلیں دیتا ہے، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کی جگہ ہے۔ چوپایوں کو ذرا غور سے دیکھو، کس طرح ہماری وحدانیت کی دلیل ہے یہ۔ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے نا اس میں سے ہم تم کو کچھ پلاتے ہیں۔ اور دیکھو وہ منہ سے پانی پیتی ہیں، چارہ کھاتی ہیں،
اندر جا کے کچھ کا بنتا ہے گوبر، کچھ کا بنتا ہے خون۔ گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ کریم کتنا شاندار دودھ نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اس کی کاریگری کی دلیل ہے۔ اور کون ہے وہ جو ایسا کر سکتا ہے؟ من بین فرسن، گوبر کے درمیان سے، ودمن، اور خون کے درمیان سے ہم کیا پلاتے ہیں؟ لبنن، دودھ، خالصن، خالص، سائغن، مزیدار، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ ومن ثمرات النخیل، اور کھجور کے پھلوں سے، والاعناب، اور انگور کے پھلوں سے، تتخذون منہ سکرا، تم اس سے بناتے ہو میٹھا شربت، میٹھا شربت بناتے ہو۔ ورزقا حسنا، اور اچھا رزق تم کھاتے ہو کھجور کے درخت سے، انگور سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس کے اندر بھی اس قوم کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتی ہے۔ وہ کیسا خالق مالک ہے جس نے کھجور کے درخت سے اتنا شاندار چیز بنا دی۔ کھجوریں کھاتے بھی ہو، پھر اس کی تم نبیذ بنا لیتے ہو، پانی ڈالتے ہو، تھوڑا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، مزیدار ہو جاتا ہے۔ انگوروں کو نچوڑتے ہو، کیا شاندار وہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے، جوس اس کا۔ ہاں، انگوروں سے شراب بھی بنتی ہے، لیکن اس وقت شراب حرام نہیں تھی، حرام بعد میں ہوئی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی فرمائی شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ جو لفظ وحی ہے یہ کبھی کبھی الہام کے معنی میں ہوتی ہے۔ وحی نبوت صرف مرد پر آتی ہے بس، نہ عورت پر، نہ کسی اور چیز پر۔ ہاں، وحی الہام کے معنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں آتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورہ قصص کے اندر، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی فرمائی، یعنی الہام اس کے دل میں ڈال دیا۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، شہد کی مکھی کے دل میں کیا ڈالا کہ چل تو نا پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں پر بھی نا اپنے گھر بنا، ومما یعرشون، اور وہاں بھی گھر بنا جو لوگوں نے چتوت نہیں کی ہوتی، وہاں بھی وہ چھپر سے بنائے ہوتے ہیں نا، ہاں ان میں بھی اپنے گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر چل گھر سے باہر نکل، ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا۔ فصلو کی سبول رب کے ذللا، اور پھر واپس چل اپنے رب کی راہ کی طرف نرمی سے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتی ہے پینے کی چیز، مختلف الوانہ، اس کے رنگ بھی مختلف ہیں، کسی شہد کا کچھ رنگ، کسی شہد کا کچھ رنگ۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ لیکن اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس میں اکثر کا معنی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ ہر بندے کے لیے شفا نہیں ہے، شوگر والا مریض ہے اس کے لیے شفا نہیں ہے، لیکن اکثر بیماریوں میں بڑی شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرتی رہتی ہے، سوچتی رہتی ہے۔ شہد کی مکھی کا گھر جو ہے، اس کا چھتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین نمونہ ہے۔ شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے مسدس، 6 کونوں والا، ہر کونا دوسرے کونے کے برابر ہوگا۔ کوئی پیمانہ لے لو، کوئی مستر لے لو،
اس طرح کے برابر گھروں والا چھتا کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سوچ یہ کس نے بنائے ہیں، یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ میں اللہ کی کاریگری ہے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، پھر تمہاری جان قبض کرے گا، ومنکم، اور تم میں سے من وہ بھی ہیں، یردو، جو پھیرے جائیں گے، الی ارذل العمر، ناقص عمر کی طرف، ارذل العمر۔ اللہ تعالیٰ یہ عمر نہ نصیب کرے، ارذل العمر، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ جو ہوتی ہے نا وہ آخری عمر جو ہے، تاکہ نہ جانے، جاننے کے بعد بھی کچھ، سب کچھ بھول بھال جاتا ہے آخری عمر میں، بھول جاتا ہے، اسے خالص عمر نہیں کہتے، یہ ارذل العمر ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اکثر اولیاء اللہ کو دیکھا گیا ہے اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی، 90، 95، 100 سال کے ہونے کے بعد بھی ان کے ہوش و حواس اسی طرح سلامت رہتے ہیں۔ ہمارے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ 90 سال سے زیادہ عمر تھی، 95 سال چاند کے اعتبار سے، 92 سال شمسی اعتبار سے، لیکن ذرا بھی صحت مند ہوتے تو درس دیتے تھے وہ پوری قوت کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ۔ لیکن اکثر طور پر کیا ہوتا ہے، بابے جو ہیں وہ بیچارے پڑے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو میں دعا مانگتا رہتا ہوں، آپ سے بھی درخواست ہے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، خاص طور پر اولاد کا۔ اولاد کے محتاج ہونے کا مطلب بندہ بیڈ پر ہی پڑا ہوا ہے، کسی کی مرضی ہے پانی منہ میں ڈال دے، نہیں مرضی تو ابا پڑا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاؤں پر ہی چلتے ہوئے اس دنیا سے لے جائے، اس کے لیے تو یہ معمولی چیز ہے نا جی۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، پھر رزق میں، یعنی کسی کو رزق تھوڑا دیا، کسی کو اس کو زیادہ دیا۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، تو وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، یہ جو پہلا ما ہے نا فَمَا الَّذِينَ، یہ نافیہ ہے، یہ نہیں واپس لوٹانے والے اپنے رزق کو اپنے لونڈی غلاموں پر، وہ واپس نہیں لوٹاتے ان کو کہ تقسیم کر دو جی، نہیں۔ فہم فیہ سوا، کیوں نہیں لوٹاتے؟ پھر تو یہ برابر ہو جائیں گے جی، یہ لونڈیاں غلام جو ہیں اگر ان کو ہم نے دے دیا تقسیم کر دو جی ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے انکار کرتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا، بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے، وحفدہ، اور پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو اللہ نے پاکیزہ رزق دیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، اور پھر بھی تم کیا باطل پر ایمان رکھو گے، بتوں پر ایمان رکھو گے؟ دینے والا تو میں ہوں۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے وہ منکر بن جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ جس نے دیا ہے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، کن کی؟ ما ان کی، لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، آسمانوں اور زمین میں سے کسی چیز کے رزق کے وہ مالک نہیں ہیں تمہارے لیے۔ ولا یستطیعون، اگر وہ چاہیں تو آپ کو کچھ دے بھی نہیں سکتے۔
کیونکہ بت ہے نا، بت کسی کو کوئی چیز نہ کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں۔ اس آیت کو نبیوں ولیوں پر فٹ نہیں کرنا، نبی ولی تو اونچی چیز ہیں، ہم لوگ بھی تو ایک دوسرے کو چائے کی پیالی پلا ہی لیتے ہیں نا، لیکن یہ جو من دون اللہ ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اے اللہ کے لیے ان کو برابر مت بناؤ کہ یہ اللہ کے مثل ہے، نہ اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے بات سمجھاتا ہے، دو مثالیں دے کر۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عبد کی، ایسے غلام کی جو مملوک ہے اور ہے بھی نکما، لا يقدر علی شیء، کسی چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ ایک طرف ہے یہ غلام، دوسری طرف وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک طرف وہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے رزق حسن دیا ہے، رزقاً حسنا۔ ایک طرف ہے وہ غلام اور ایک طرف ہے وہ جس کو ہم نے رزق حسن دیا ہے، پھر وہ کرتا کیا ہے؟ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ آگے خرچ کرتا رہتا ہے، چھپا کر بھی، اعلان کر کے بھی۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں۔ ایک ہے عبد مملوک جو کچھ نہیں کر سکتا، یہ بت، اور وہ اللہ کے پیارے بندے جن کو ہم نے اپنی طرف سے رزق حسن دیا ہے، پھر وہ آگے بانٹتے رہتے ہیں۔ کیا یہ برابر ہوں گے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو رزق حسن دیتا ہے وہ آگے سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب ہے 17واں سپارہ، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، آیت نمبر 58، سورۃ حج، 17واں پارہ نکل آیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یہ ہیں مہاجرین۔ مہاجر کا ایک معنی ہے گھر بار چھوڑنے والا، اور نبی کریم علیہ السلام نے مہاجر کا ایک معنی اور بھی بیان کیا ہے، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر، بخاری شریف ہے، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے، یعنی منہیات کا ارتکاب نہ کرے، جس طرح کہ کامل اولیاء اللہ، ان کو ثم قتلوا، پھر یہ قتل کر دیے جائیں، او ماتو، یا مر جائیں، تو قتل کے بعد یا موت کے بعد لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو ضرور بھی ضرور رزق حسن دیتا ہے۔ قبر میں اللہ ان کو رزق حسن دیتا ہے۔ ہمارے ہی حلقے کے ایک ساتھی ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہیں یہ جنت کی بات تو نہیں؟ میں نے کہا دیکھ لو جنت کی بات، کیونکہ ان کی شان کیا ہے، رزق حسن اللہ دیتا ہے، پھر وہ اگے ونڈے نے تو جنت کنوں ونڈنا انہوں نے، وہ تو ساری رجے نے ہوتے۔ یہ جنت کی بات نہیں ہو رہی، یہ یہاں کی بات ہے۔ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسن دیتا ہے۔ اور جو سبق ہے 14ویں پارے کا، جس کو ہم رزق حسن دیتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ چھپا کر دیتا ہے۔ تو بھئی قبر والوں کو اللہ کا بندہ مان کر، اللہ کی رحمتوں کا محتاج مان کر، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے ان کو خزانہ دیا ہے اور ان کی ڈیوٹی ہے آگے بانٹنا، تقسیم کرنا۔ بندہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے پیارے، تم کو اللہ نے بہت سارا دیا ہے نا، تو بانٹتا بھی ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو مہربانی کر اللہ کے فضل سے نا، اللہ کی رحمت سے تیری مہربانی ہمیں بھی کچھ دے دے۔ تو یہ کہہ کر مانگنا تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اب دوسری مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ تعالیٰ دو بندوں کی مثال بیان کرتا ہے۔ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ان میں سے ایک ہے گنگا، لا يقدر علی شیء، کوئی
کام نہیں کر سکتا، نکما۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ، اس کا مالک اس کو جدھر بھی بھیجتا ہے، لا یات بخیر، کوئی خیر نہیں لا سکتا۔ ایک یہ بندہ، حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ وَمَن یأمر بالعدل، اور ایک وہ بندہ جو عدل کا حکم کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ کیا یہ بندہ اور وہ بندہ جو خود گنگا ہو، کچھ کر نہیں سکتا، مالک پر بوجھ ہو، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور اسی طرح بت اور اللہ کے نبی برابر نہیں ہو سکتے۔ نبیوں کو اللہ شان دیتا ہے، اور بت تو نکمے نکارے ہیں، تم ان کو کیسے اللہ کا شریک بناتے ہو؟ جب نبیوں کی یہ شان ہے تو جس نے نبیوں کو پیدا کیا ہے اس خالق مالک کی شان کیا ہوگی؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ اور قیامت کا معاملہ کیا ہے؟ جس طرح دیکھنا میری طرف، یہ پلک جھپکنا، جس طرح کے پلک جھپکنا، جب آئے گی نا بس اتنی دیر ہی لگے گی، پلک جھپکنا۔ او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اور تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ مُسَخَّرَاتٍ، وہ مسخر کیے گئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو وہاں کس نے روک رکھا ہے سوائے اللہ کے؟ تو دیکھو نا، ڈائیاں مارتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، تو کون، کس نے ان کو سنبھال رکھا ہے؟ اللہ ہی نے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح بار بار اس طریقے سے سمجھاتا ہے، اور لوگوں بچ جاؤ، سمجھ جاؤ، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کا بنانے والا ایک ہے، اور وہی تمہیں قیامت کے دن کا فیصلہ سنائے گا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے تمہارے گھر ٹھہرنے کو۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور بنائے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر۔ جانوروں کی کھالوں سے خیمے نہیں بنے، یہ بھی تو گھر ہے نا۔ تستخفونہا، یہ تمہیں بہت ہلکے لگتے ہیں، اونج مکان چک کے لے جانا پوے تو لگ پتہ جائے نا، تو یہ خیمے بنائے ہیں جانوروں کی کھالوں سے۔ یوم ظعنکم، جس دن تم نے سفر کرنا ہوتا ہے، ہلکے ہیں تمہارے لیے۔ ویوم اقامتکم، اور جس دن تم نے ٹھہرنا ہوتا ہے تمہارے لیے آسان ہے، ہلکا پھلکا کام ہے۔ ومن اصوافها، اور ان کی اون سے، واوبارها، اور اونٹ کی اون سے، اونٹ کے بالوں سے، واشعارها، اور ان کے بالوں سے، اساسا ومتاعا، کچھ اثاثہ اور کچھ متاع، سامان، الہین، ایک وقت تک کے لیے، یہ اللہ کا تھوڑا احسان ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، ظلالا، سائے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں سے اکنانا، چھپنے کی جگہیں۔ وجعل لکم سرابیلا، اور بنائے تمہارے لیے کڑتے، سرابیل، تقیکم الحر، جو تمہیں تپش سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں۔
वसराबीला। अच्छा, गर्मी में बगैर कपड़ों के ज़रा बाहर निकल के देखो ना तो लग पता जाता है, तो कपड़े हैं ना जो उस गर्मी की शिद्दत से बचाते हैं। वसराबीला तकीकुम बासकुम, और ऐसे कुर्ते बनाए तुम्हारे लिए कि तुम उससे बचते हो लड़ाई में। लड़ाई में वो कुर्ता पहन लेते हो, तुम्हारे जिस्म को तकलीफ़ नहीं पहुंचती। वो कुर्ते कौन से हैं? ज़िर हैं, जो वो लोहे के कुर्ते नहीं तारों से बनते हैं। कज़ालिका युतिम्मु नेमतहु, ऐसे ही अल्लाह ताला अपनी नेमत ताम करता है अलैकुम, तुम पर, लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम फरमानदार बन जाओ। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर ये मुंह मोड़ ले, न माने, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, तो बेशक तुम पर है साफ साफ पैगाम का पहुंचा देना। यारिफून नेमत अल्लाह, ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं। अल्लाह की नेमत से मुराद यहाँ कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह महबूबा तुम्हें पहचानते हैं। सुम्मा युनकिरूनहा, फिर ये इसका इनकार कर देते हैं। वह अक्सरुहुमुल काफिरून, और इनमें से अक्सर जो हैं काफिर हैं। वो अबू जाल और काफिर इकट्ठे थे ना, किसी ने अबू जाल से पूछा है तेरा मोहम्मद के बारे क्या ख्याल है? कहता है तो सच्चा नबी, पर अगर हमने मान लिया तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? टोरा तो सारियाँ ये ले जाएगा। बिस्मिल्लाह।